بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقفیت عامہ جنرل نالج کلاس 3 جماعت 3 کا چیپٹر نمبر 8 ہم نے شروع کرنا ہے، خوراک، فوڈ۔ اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کتنی قسم کی خوراک ہوتی ہے، کون سا جانور یا کس قسم کے جانور کون کون سی خوراک کھاتے ہیں، پھر خوراک کے مطابق جانوروں کی مختلف اقسام ہیں، اور پھر ہم متوازن خوراک کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ بھی اسی چیپٹر میں بتائیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں خوراک، فوڈ۔ تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جاندار یہ توانائی خوراک سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے خوراک تمام جانداروں کی بنیادی ضرورت ہے۔ دیکھیں، غور کیا ہوگا کہ بچے جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، یا وہ کھیلوں میں زیادہ حصہ لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بار بار بھوک لگتی ہے۔ کیوں بھوک لگتی ہے؟ کیونکہ وہ جو ان کی سرگرمیاں چل رہی ہوتی ہیں، کھیل کود چل رہا ہوتا ہے، اس میں ان کی جو توانائی ہے، انرجی، وہ خرچ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پھر جب توانائی خرچ ہوتی ہے تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں کچھ کھانا چاہیے۔ تو خوراک انہیں کیوں چاہیے؟ کہ وہ اپنی توانائی حاصل کر سکے، انرجی، پاور حاصل کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو خوراک تمام جانداروں کی بنیادی ضرورت ہے۔ بنیادی مینز کہ مین، بہت ہی اہم ضرورت ہے۔ کھانا آپ نہیں کھاؤ گے، ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھاؤ گے، اچھا کھانا نہیں کھاؤ گے، تو پھر آپ کیا ہوگا؟ آپ سست پڑ جاؤ گے، آپ بیمار پڑ جاؤ گے۔ تو ٹھیک ہے، پودے اپنی خوراک سورج کی روشنی میں خود تیار کرتے ہیں۔ پودے کیسے خوراک تیار کرتے ہیں؟ سورج کی روشنی میں۔ ہم نے پچھلے چیپٹر میں یہ پڑھا تھا کہ پودے اپنی خوراک سورج کی روشنی میں خود تیار کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنے جو پودے کا سبز رنگ پتوں کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کلوروفل۔ اس سبز رنگ کی موجودگی میں پھر سورج کی روشنی شامل ہوتی ہے، اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے، وہ ساتھ میں شامل ہوتی ہے۔ جڑوں سے وہ زمین سے جڑوں کی مدد سے پانی حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ مل کر وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ انسان کاربن ڈائی آکسائڈ سانس لیتے ہوئے باہر نکالتا ہے، اور جب ہم انسان سانس لیتے ہیں، اندر لے کے جاتے ہیں، تو وہ جو ہوا ہم اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ آکسیجن ہوتی ہے، اور جب باہر نکالتے ہیں تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے۔ تو پودے اسی کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنی خوراک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں جو پودے گیس خارج کرتے ہیں وہ آکسیجن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا عمل جو وہ پودے خوراک بنانے کے لیے عمل کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فوٹوسینتھسس۔ اس عمل کو کہتے ہیں فوٹوسینتھسس۔ میں نے پچھلے چیپٹر میں بھی بہت تسلی سے آپ کو بتایا تھا، اس عمل کو اردو میں ضیائی تالیف اور انگلش میں فوٹوسینتھسس کہتے ہیں۔ جبکہ باقی جاندار اپنی خوراک کے لیے بالواسطہ، یعنی کہ ڈائریکٹلی یا بلا واسطہ پودوں پر انحصار کرتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ جانور ایسے ہیں ڈائریکٹلی، جیسے بھینس، گائے وغیرہ، وہ کھاتے ہی پودے ہیں سیدھے سیدھے، ٹھیک ہے؟ اور یا بلا واسطہ، یا پھر بہت سارے جاندار جیسے ہم انسان بھی ہیں، ہم پھل فروٹ کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، یا جو ہم دالیں کھاتے ہیں، وہ ہم ڈائریکٹلی اگر نہیں بھی پودا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ وہ پودے بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا جو جانور پودے کھاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی وہ گائے اور بھینس وغیرہ کہا ہے، بکرا، بھیڑ وغیرہ، وہ پودے کھاتے ہیں، اور پھر ان جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بالواسطہ ڈائریکٹلی یا بلا واسطہ انڈائریکٹلی پودوں پر انحصار کرتے ہیں۔ یعنی کہ پودے کتنے ضروری ہیں کہ پودے تو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، لیکن باقی جاندار پودوں سے اپنی خوراک لیتے ہیں۔ اب یہ بھی جانیے، پودوں کا سورج کی روشنی میں خوراک تیار کرنے کا عمل ضیائی تالیف، فوٹوسینتھسس کہلاتا ہے، جو ابھی میں نے پورا پروسیس آپ کو سمجھایا تھا۔ اپنے ماحول میں پائے جانے والے جانوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ کیا تمام جانور ایک ہی قسم کی خوراک کھاتے ہیں؟ جی نہیں، تمام جانور ایک جیسی خوراک نہیں کھاتے۔
مختلف جانور مختلف قسم کی خوراک کھاتے ہیں، کچھ جانور صرف سبزہ کھاتے ہیں اور کچھ صرف گوشت، جبکہ کچھ جانور سبزہ اور گوشت دونوں کھاتے ہیں۔ خوراک کے استعمال کے لحاظ سے جانوروں کو 3 گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ خوراک جس طرح کی ہم جاندار سب کھاتے ہیں اس کے حساب سے انہوں نے کہا کہ جانوروں کو، ٹھیک ہے، جانور ان کو 3 گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ پیج پہ دیکھیں خوراک کے لحاظ سے جانوروں کے گروہ کتنے ہیں، 1 2 3۔ سب سے پہلے سبزی خور، پھر گوشت خور، پھر ہمہ خور۔ سبزی خور نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سبزی کھانے والے جانور ہوں گے، ٹھیک ہے، جو گھاس یا پودے وغیرہ ان پر لگنے والے پھل کھاتے ہیں۔ گوشت خور وہ ہوں گے جو دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، اور ہمہ خور وہ ہوں گے جو گوشت بھی کھاتے ہیں اور سبزی پھل بھی کھاتے ہیں۔ یہ ایک انہوں نے چارٹ بنایا ہے، اس میں 3 خانے ہیں، اوپر گروپ کا نام ہے کہ سبزی خور جانور، گوشت خور اور ہمہ خور، اور پھر نیچے اگلے کالم میں انہوں نے خوراک دی ہوئی ہے، اور پھر نیکسٹ میں مسالے دیے ہیں۔ سبزی خور جانوروں کو ہربی وورس بھی کہتے ہیں، ہرب کہتے ہیں یہ سبزے کو، ہربی وورس جڑی بوٹیوں کو۔ ہربی وورس میں کیا ہے کہ خوراک ان کی ہوتی ہے گھاس، پودے اور ان پر لگنے والے پھل، اور اس کی مثالیں بکری، گائے، خرگوش وغیرہ۔ گوشت خور کارنیورس، گوشت خور جانوروں کو ہم کہتے ہیں کارنیورس، دوسرے جانوروں کا گوشت۔ ان کی خوراک کیا ہے گوشت خور جانوروں کی، دوسرے جانوروں کا گوشت کھانا۔ اس کی مثال شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ ہے۔ پھر تیسرا گروپ کا کیا ہے، ہمہ خور اومنیورس۔ یہ کیا ہے، یہ دونوں قسم کی خوراک کھاتے ہیں، گوشت، پودے اور ان پر لگنے والے پھل، ٹھیک ہے، گوشت، پودے اور ان پر لگنے والے پھل۔ ہمہ خور جانور یہ دونوں ٹائپ کی خوراک کھاتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے شتر مرغ، چوہا، کوا وغیرہ دی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ جانوروں کے دانت نہیں ہوتے، مثلا مینڈک، سانپ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ذرا سوچیے آپ خوراک کے لحاظ سے کس گروہ کا حصہ ہیں؟ انٹرسٹنگ کویسچن ہے، تو ذرا سوچ کے بتائیں۔ انسان کیا کھاتا ہے، سبزی پھل بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے، تو ہم ہمہ خور اومنیورس میں شامل ہوں گے۔